قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق اللہ علیہ العظیم. میرے بھائیو دوستو بزرگو، عظیم لیے اللہ پاک کی ہے کہ بندوں کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے. بندگی جو ہے اللہ کو بڑی پسند ہے. دنیا کے اندر انسان جب آیا ہے تو مقصد زندگی اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے رب کے احکام کو ماننا، اللہ کے حکموں کو اپنی زندگیوں میں اپنانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی اعتبار سے اتباع کرنا. کہ آدمی کی زندگی کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سانس ایمان والے کا قیمتی ہے. اور ایمان والے کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. کیا ایمان والا اللہ کے ہر امر، اللہ کے ہر حکم، اللہ کے ہر فرمان کو سامنے رکھے اور ہر حال میں سامنے رکھے. ایسا نہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ کا حکم پورا ہو رہا اور اللہ کے راستے کے بجائے گھر چلے گئے تو ہمارے سے جو ہے اللہ کے احکام، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہو. نہیں، ہر میدان میں مسلمان بن کر زمین پر جیے. اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ نے کھلے الفاظ میں ایمان والوں سے کہا. اور شیطان کے قدم پہ قدم نہ چلو. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان باغی بنے، اللہ کا مجرم بنے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے حکموں کو توڑے. سمجھ میں آئے؟ لیکن ہمیں دوستو بزرگوں اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا ہے، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھنا ہے اور اپنی زندگی کے ہر لمحات اور ہر گھڑی اللہ کے حکم کو مقدم رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا ہے. دوسری حدیث پاک نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم دین کی بات جانتے ہو، جتنی تمہیں دین کے بارے میں علم ہے یا تمہارے کو معلوم ہے، وہ امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی فکر کی جائے. امت کا ایک ایک آدمی، ایک ایک فرد اللہ کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرے گا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن میرے دوستو بزرگوں اپنی قبروں میں اسے اجر و ثواب ملے گا. حقیقی دین اگر بندوں نے اپنا لیا تو یوں سمجھ لو ہم چاہے قبروں میں چلے گئے لیکن جو ہے پیچھے عمل کر لیں گے لوگ، اس کا ثواب ہمیں قبر آخرت کے اندر ملے گا. میرے دوستو بزرگوں ہمارے اسلاف کی زندگی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھاما اور دین کو دنیا میں پہنچانے میں جان مال وقت کی قربانی دی. یہاں تک کہ بہت سے صحابہ نے تو جو ہے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، وقت کی قربانی دی اور پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچائی. ہم لوگ آپ کے علاقے میں تھے اور مرکز میں بات چل رہی تھی، آپ کے ریجن پور کی بات ہے، تو لوگ یوں بتا رہے تھے کہ جماعت ہماری فزی جا کر آئی ہے اور فزیک کے آگے دنیا نہیں ہے، دنیا کا بارڈر ہے، اس سے آگے انسان نہیں بسا ہوا ہے. فزی سے آگے وہاں بھی اللہ کے دین کی نسبت پر لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت لے کر پہنچے. وہاں بھی لوگوں نے تبلیغ کی ہے، وہاں بھی لوگوں نے دین کی محنت کی ہے، وہاں بھی لوگوں نے جان اور مال وقت لگایا ہے اور وہیں بھی لوگ اللہ کے راستے میں لگا کر آئے. تو اس لیے بھائی دوستو بزرگوں ہمیں جو اپنی زندگیوں کو قیمتی بنانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے لانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت ہمارے لیے عملی نمونہ. آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری امت کے لیے سبب ہے. کہ امت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا.
ایک سنت پر عمل کیا. مثال کے طور پر ایک آدمی مسواک سنت سمجھ کر نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مسواک کر رہا ہے وہ 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرتا. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو واقعی انہوں نے قربانی دی ہے. اس قربانی کو ہم سامنے رکھیں جو حضرت ابوبکر صدیق نے دی ہے. اس قربانی کو ہم سامنے رکھیں جو خلیفۃ الدوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. اس قربانی کو ہم سامنے رکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. اس قربانی کو ہم سامنے رکھیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دی. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جنگ کے موقع پر مال کے لیے صحابہ کو فرمایا کہ جنگ پہ مال کی ضرورت ہے تو صحابہ کرام نے کیا کیا عمل کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کا پورا مال اپنا گھر کا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھا. پورا گھر کا مال. آج ہم دین کو چہیتا سمجھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں مسلمانی کا، اور لمبے چوڑے شیخ صاحب، سید صاحب، مغل صاحب، پٹھان صاحب، خان صاحب کیا کیا القاب لگاتے ہیں. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا مال لا کر دین کی نسبت پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی نسبت پر پورا کا پورا مال لا کے دیا. گھر کا جھاڑو بھی لا کر دے دیا. نوبت یہ آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے بدن کے کپڑے بھی اتار کے دے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا دے دیا؟ اپنے جسم کے کپڑے اتار کر کے حوالے کر دیے، اور بوریے پہنی ہے، بوریے ببول کے کانٹے لگائے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کپڑے بھی اتار کے دے دیے. ہم دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، مسلمانی کا. میچنگ ملائیں حضرت ابوبکر کی زندگی کو اور ہماری اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کیا کریں. مال میرا ہے، میری مرضی سے لگاؤں گا. جان میری ہے، میری مرضی سے لگاؤں گا. وقت میرا ہے، میری مرضی سے لگاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے گھر پہ؟ کیا اللہ کے نبی سب کچھ لے کے آ گیا؟ گھر پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت چھوڑ کے آیا. سمجھ میں آئی؟ قربانی دینے کی باتیں آتی ہیں نا، تب ہماری زندگی کوسوں دور ہے. ہم میچنگ نہیں کھا سکتے ابوبکر کی زندگی سے. دوسرے خلیفۃ الدوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور پورا کا پورا سامان جمع کر کے دل میں سوچ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنے کا دن آج ہے. پورا گھر کا مال جمع کیا اور جمع کر کے جو ہے آدھا جو ہے گھر والوں کے لیے چھوڑ آ رہے ہیں، اور آدھا کا آدھا مال اٹھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے دے رہے ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ آج میرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنے کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر والوں کو دے آئے اور آدھا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالا. پھر جو ہے خلیفۃ الصوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کا تہائی مال، 3 حصہ کا جنگ کا پورا مال لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے نبی تہائی مال جنگ کا میری طرف سے ہوگا. پورا کا پورا مال لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دیا. چوتھا جو ہے خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ہیں، ایک کے بعد ایک یار کی قربانی اگر آدمی سمجھے تو سمجھنے میں اس کے دماغ کے جو کھینچ اڑ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پہنچانے میں اور ایمان اعمال کو زندہ کرنے میں، قرآن و سنت کو پوری دنیا میں عام کرنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہت بڑی قربانی یہ رہی کہ میدان کربلا کے سارے شہید خاندان علی سے نسبت رکھتے ہیں۔ ادھر مال لٹایا، ادھر مال اللہ کے راستے میں لگایا، ادھر مال کی قربانی صحابہ نے پیش کی۔ ابو بکر اپنی جان مال کے ساتھ قربانی دے رہے، عمر اپنی جان مال کے ساتھ قربانی دے رہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان مال کے ساتھ قربانی دے رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی جان مال کی قربانی دے کر خاندان علی کو کربلا میں شہید کروانا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی قربانی، بہت بڑی قربانی ہے کہ ہم تک کلمہ پہنچانے میں، ہم تک جو ہے قرآن پہنچانے میں، ہم تک جو ایمان اعمال کو زندہ کرنے میں انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ امت اس بات کو آج تک جو ہے سمجھنے سے قاصر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ کلمہ پھیلاتے کلمے کی محنت کرتے کرتے، قرآن و سنت کو زندہ کرتے کرتے موتوں کو پا جائے، اللہ اسے مرا ہوا کہنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ بتائیے اللہ کو کتنے چہیتے بندے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، کلمے کی محنت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر جان مال لگا کر کے اللہ کے دین کے ایک ایک حکم کو زندہ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر قرآن جیسی تعلیمات کو جو ہے عام کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر صوم و صلاۃ اور نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کتنے مقدر والے لوگ ہیں، کتنے تقدیر والے لوگ ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اسی لیے تو اہل علم حضرات نے فرمایا انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح اللہ کے راستے کے اندر نکلے ہوئے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ راستہ انبیاء والا ہے، نبیوں والا ہے، ایسا ویسا راستہ نہیں ہے، اور اس راستے کو زندہ کرنے میں خاندان علی نے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پہنچانے میں، قرآن کو ہم تک پہنچانے میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور سنت کو زندہ کرنے میں اتنی بڑی قربانی دی ہے، اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ قیامت تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبق بن گیا۔ قیامت تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عبرت کا نمونہ پیش کر دیا ہے۔ لوگوں ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ہم اپنی جانوں کو جو ہے قربان کر سکتے ہیں مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے باز نہیں آ سکتے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں، کل فرمایا ایمان کی محنت کرتے کرتے، ایمان کی دعوت دیتے دیتے اور اسلام کی محنت کرتے کرتے جو لوگ موت کو پا جائے، اللہ فرماتے ہیں تم انہیں مرا ہوا کہو یہ بھی ہم برداشت نہیں کرتے، ہمیں یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ تم انہیں مردہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وہ لوگ حیات ہے، زندہ ہے، تمہاری عقلیں اس بات کا شعور نہیں رکھتا، تمہاری عقلیں اس بات کی شعور نہیں رکھتی کہ وہ کس طرح زندہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربهم یرزقون، ہم انہیں قبروں میں روزی دیتے ہیں، ہم انہیں قبروں میں روزی رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ کلمے کو بلند کرنے والے، کلمے کی دعوت دینے والے، کلمے کی محنت کرنے والے، نمازوں میں صوم و صلاۃ کی پابندی کرنے والے، رات و دن اللہ کے کلام سے جڑ کے پڑھنے پڑھانے والے، جو لوگ دین کی محنت کی نسبت پر اپنے جانوں اور مالوں کی قربانی دینے والے، وہ لوگ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ لوگ زندہ ہیں، حیات ہیں اپنی قبروں میں
اللہ فرماتے بل احیاء عند ربہم یرزقون، ہم انہیں قبروں میں روزی دیتے ہیں، روزیوں کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ جو ہے روزی انہیں قبروں میں دی جاتی ہے۔ اب ہم سمجھے کہ روزی کسے دیتے ہیں؟ زندے لوگ کھاتے ہیں روزی، کون کھا رہا؟ ہاں، زندے آدمی کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اللہ ان کو بھی روزی اور رزق کا انتظام کرتے ہیں جو کلمے کی محنت کر رہے ہیں۔ قبروں میں پہنچ گئے پھر بھی اللہ ان کی روزی کا نظم کر، اپنے دین کی محنت کرتے کرتے، کلمے کی اور ایمان اعمال کی محنت کرتے کرتے، نمازوں کی اور صوم و صلات کی محنت کرتے کرتے، قرآن و سنت کی اتباع کرتے کرتے قبروں میں پہنچ گئے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی قبروں میں روزی کا انتظام کرتے ہیں، تم انہیں مرا ہوا کہو یہ میں برداشت نہیں کرتا۔ دیکھو اس لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مرتبہ ہے، اور اس راستے میں جہاں دعوت و تبلیغ کی نسبت پر آدمی جان لگا رہا ہے، مال لگا رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، یہ تو دوستوں بزرگوں بڑی قیمتی چیز ہے، اور ان کا تو جو مقام اور مرتبہ ہے، جو اجر عظیم کے اللہ کے وعدے ہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس راستے میں نکل کر آدمی جب جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے قدموں کو اٹھاتا ہے، تو یوں سمجھو کہ اس کا اجر اور بدل اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اور کیا ملنے والا ہے؟ یہ خزانہ غیب میں اللہ نے رکھا ہے، اگر بندوں پہ کھول دے تو بندے، فرمایا جو ہے بندوں کے دماغ برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی انبیاء نہیں جان سکتا اللہ کے راستے کا اجر و ثواب، اللہ کے راستے کا ثواب کوئی صحابہ اور تابعین بیان نہیں کر سکتے، فرشتے بیان نہیں کر سکتے۔ اجرن عظیمہ، جو قرآن نے فرمایا اس راستے میں جو ملنے والا ہے وہ اجر عظیم ہے، جسے اللہ ہی بہتر جانتا اللہ کیا دینے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ صحابہ اکرام کی بہت بڑی قربانی، صحابہ اکرام کی بہت بڑی قربانی ہے، میرے کہنے سے نہیں، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اے اصحاب میں تم سے راضی ہو گیا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ قیامت کی صبح تک لوگ قرآن کو پڑھیں گے تو اسے پڑھنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے صحابہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ صحابہ سے راضی ہے اور یوں فرماتے ہیں اللہ کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ہم نے کیا قربانی دی بھائی، ہم نے کیا محنت کی دین کی، ہمارے پاس کوئی دین کی محنت اور قربانی نہیں ہے۔ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے دجلہ کے قریب ایک قبر، بات غور سے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، دریائے دجلہ کے کنارے پر قبر بنی ہوئی، دریائے دجلہ کی بارش کی وجہ سے جوش مارنے لگا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پانی ٹچ ہونے لگا۔ 1400 سال بعد کی بات، کتنے صحابہ نے یاد رکھو، زندہ ہو کے بھی دین کی محنت کی اور پردہ فرمانے کے بعد بھی دنیا میں دین کو پھیلانے کا ترتیب زندہ رکھا۔ میں نے باقاعدہ پڑھا ہے کتاب۔ تو جب قبر کا پاس میں جو پانی تھا وہ قبر کے اندر، صحابی کے قبر کے اندر بار بار آ رہا تھا، پریشان کر رہا تھا صحابی کو، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کے خواب میں آ کے کہا کہ میری قبر میں پانی جو ہے آ کے مجھے پریشان کر رہا ہے، اس لیے میری قبر کو منتقل کر دیا گیا، بدل دیا گیا۔ مسلمان کبھی مرتا نہیں، مسلمان جنت سے آیا ہے جنت میں جائے گا، مسلمان کبھی مرتا نہیں ہے اور نہ مسلمان مرے گا، بس اس کی ایمان اعمال کے مسئلے ہیں، ٹھیک ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے جب پانی نے پریشان کیا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کے خواب میں آ کے کہہ رہے ہیں مجھے جو ہے
پانی پریشان کر رہا، مجھے جو ہے قبر یہاں سے جو ہے بدل دی جائے۔ بادشاہ کے سامنے مسئلہ آ گیا، بادشاہ کو بشارت ہوئی، ایک بار خواب سمجھ کر سو گئے، دوبارہ بشارت ہوئی، کہا میری قبر کو بدلا جائے، پھر خواب سمجھ کے سو گئے، تیسری مرتبہ ان کو ڈائریکٹ دکھا دیا گیا میری قبر یہاں ہے، اور جو ہے اس قبر کو جو ہے منتقل کر کے مجھے جو ہے دوسری جگہ دفنا دیا جائے، اس لیے کہ دریائے دجلہ کا پانی جوش مار کر مجھے پریشان کر رہا ہے۔ بادشاہ بیچارہ علماء سے رابطہ کیا، بھئی ایسا ایسا خواب ہے، اور اس طریقے سے مجھے بار بار خواب آ رہا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، مجھے کہا گیا کہ میری قبر کو جو ہے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، بدل دیا جائے، مجھے دریائے دجلہ کا پانی پریشان کر رہا۔ علماء کو بلایا اور مشورہ کیا تو بعض علماء نے کہا کسی کا پردہ فاش نہیں کرنا چاہیے، بعض نے کہا جب یہ بشارت ہے تو بدل دیا جائے۔ تو زمانے کے یہودی اور عیسائی بھی تھے، سنا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا ایسا مسئلہ ہے، تو دنیا کے لوگ جمع ہو گئے اور کہا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دریائے دجلہ سے ہٹا کر کے اور منتقل کیا جا رہا ہے، اس لیے سارے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جب جمع ہوئے اور قبر کے پردے کھلے تو پورا آسمان قبر سے روشن ہو گیا، پورا آسمان قبر سے روشن ہو گیا، نور ہی نور نظر آ رہا، زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھوٹ گئی۔ یہودی کلمہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عیسائی پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نصرانی پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صحابی کے صرف اور صرف قبر کی روشنی کو دیکھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے ہی قبر کے چوکے کھولے اور جو ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے لے کر کے پورا آسمان روشن ہو گیا، اور جو ہے جس نے بھی دیکھا، یہودی تھا اس نے بھی کلمہ پڑھا، عیسائی تھا اس نے بھی کلمہ پڑھا، مجوسی تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، فارسی تھے انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور قبر کو کھود کر کے جو ہے بالکل کھولا تو پورا آسمان سورج کی طرح روشن ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے 1400 سال بعد لاش کو اٹھا کر دوسری طرف جو ہے منتقل کر دیا گیا۔ بتائیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانے کے بعد بھی لوگوں کو ایمان میسر ہو۔ جب قبر کھولی تو یہودی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے، عیسائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے، نصرانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے، اور مجوسی اور فارسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھا 1400 کتنے سال بعد میں کھلی اور منتقل کر دی۔ بھائی قربانی تو ان لوگوں کی ہے، قربانی کن لوگوں کی ہے؟ ان لوگوں کی قربانی ہے۔ ہم تو بھائی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوا رہے ہیں۔ کیا مسلمان کتنا بجی ہو گیا، بیٹھنے کا اور سننے کا بھی ٹائم نہیں۔ کیوں بھائی؟ اپنے آدمی اپنے آپ کو اتنا جو ہے مطلب ٹائم دینے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے۔ واقعی اگر دوستوں بزرگوں دین کے اندر آدمی لگائے گا، دنیا خود بخود مسخر ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں کو ہمارے سامنے رکھیں اور ہم اپنی جان اور مال اور وقت کو اللہ کے راستے میں لگائیں، تاکہ حقیقی طور پر دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہو۔ اور ابھی ہم جن بھائیوں سے سنتے ہیں اصل تو زندگی کا خود کا رخ سیدھا ہو جائے، یہ اپنے لیے محنت ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ہاں، کسی کو حاجی قاضی اور نمازی بنانے کے لیے نہیں، بلکہ میری زندگی کا رخ صحیح ہو، میرا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے، میرا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ہو جائے، اور میں جو ہے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ساتھ جوڑوں۔ اب میں آپ کو تھوڑا دوسرا واقعہ بتاؤں، ادھر ادھر طارق بن جہاد رحمۃ اللہ علیہ تبھی سمجھ میں آئے، اللہ کے راستے میں جماعت کو لے کے نکلے،
اللہ کے راستے میں جب نکلے ہیں تو آگے سامنے افریقہ کے جنگل ہیں، اور جنگلوں میں آپ جانتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے؟ شیر بھی ہے، چیتے بھی ہے، بھیڑیے بھی ہے، اور ایک سے ایک خونخوار جانور۔ آج کل تو ٹی ویوں پر دیکھ لیتے ہیں اجگر بھی، جو آدمی کو سیدھے نکلا اور درخت کے آٹا مار کے جاتا۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ تبھی ہے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور نیت یہ کی ہے کہ افریقہ کے اندر اللہ کے دین کو پہنچایا جائے۔ ہجرت اور نصرت یہی تو سلسلہ ہے نا دعوت تبلیغ کا، کہ لوگ دور دراز سے سفر کر رہے ہیں، دور دراز سے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ اور میں نے آپ سے بتلایا تھا نا، فجی ایک دنیا کا بارڈر ہے، وہاں بھی الحمدللہ جماعتیں کام کر رہے ہیں۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت جب اللہ کے راستے میں نکلی ہے تو یہودی اور عیسائی تو پہلے بھی اسلام کے دشمن تھے، آج بھی اسلام کے دشمن ہیں۔ جیسے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ رمضان میں بھی مار دھاڑ رہتی ہے، ویسے بھی مار دھاڑ رہتی ہے۔ پرانا کعبہ مسلمانوں کے لیے بھی جینا دشوار کر رکھا ہے، اقصی مسجد جسے فلسطین میں کہتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ وہی لڑائی ہے۔ تو طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت نکلی تو یہودیوں اور عیسائیوں نے پیچھے دیکھا اور کہا کہ یہ لوگ ایسے جنگلوں میں جا رہے ہیں جہاں شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیڑیے ہیں، ان کو کھا جائیں گے۔ لیکن من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ سمجھ میں نکلے ہیں جنگلوں کی طرف، افریقہ کے جنگل ہے، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت چل رہی ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے سامنے شیر آیا، کان پکڑ کے کہا پتہ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، چل ہمیں راستہ دکھا، ہمیں افریقہ جانا ہے۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ بتاؤ کسے کہہ رہے ہیں؟ شیر کو۔ کان پکڑ کے شیر کو کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اور ہمیں اگر اس کی شکل بھی دکھا دے تو مل جائے گی؟ ابھی اچانک شیر آ جائے تو ملو گے؟ نہیں ملیں گے نا۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت افریقہ کے جنگلوں میں بڑھ رہی ہے، آگے بڑھ کے شیر سے کہہ رہے ہیں پتہ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، چل افریقہ کے جنگلوں کو چیرتا ہوا ہماری راہبری کر، اور ہمیں جو ہے افریقہ پہنچنا ہے۔ شیر دمبی ہلاتا ہے، پیر میں کتے کی طرح لڑکھڑاتا ہے، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کو سلامی دیتا ہوا آگے آگے راہبری کر رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اب یہودی بھی دیکھ رہے یار کمال کی بات ہے، انسان ہے کہ کوئی فرشتے ہیں؟ شیر تو ان کے سامنے کتے کی طرح لڑکھڑا رہا، پیروں میں لٹ کر کے آگے چل دیا۔ اب جنگلوں کو چیرتے ہوئے جنگل بھی لمبے چوڑے، رات ہو گئی تو شیر نے دھاڑ مارا اور جنگل کے جانوروں سے کہا جنگل کے جانوروں سنو، شیر، چیتے، بھیڑیے، ہاتھی، سن لو، آج یہاں اللہ کے بندے رہیں گے، آج اللہ کے بندوں کا قیام ہوگا، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا یہاں جو ہے قیام ہوگا، تو اپنے بچوں کو لے کے نکل جاؤ اور جنگل خالی کر دو، یہاں غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے۔ شیر کیا کہہ رہا تھا؟ دھاڑ مار کے سارے جنگل کے جانوروں کو جمع کیا، شیر اپنے بچوں کو لے کے نکل رہا، چیتے اپنے بچوں کو لے کے نکل رہے، اور ہاتھی اپنے بچوں کو لے کے جنگل خالی کر رہا، اور وہ شیر جو ہے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے پہلے لگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ایمان والا ایمان پر تھا اللہ کی مدد ایسے تھی، ایمان والا ایمان پہ تھا تو ساری مخلوق ایمان والے سے ڈرتی تھی، ایمان والے کسی سے نہیں ڈرتے تھے، صرف اللہ سے ڈرتے۔
ایمان والے کو کس سے ڈرنا چاہیے بھائی؟ اللہ سے۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ ہاں، ایمان والے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کن فانذر، میرے بندے ہر حال میں مجھ سے ڈرتا رہے۔ ایمان والے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، بندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرنا سیکھ گئے، ساری مخلوق ہم سے ڈرے گی، اور ہم اگر اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ساری مخلوق ہمیں ڈرائے گی۔ طارق بن جہاد رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت پھر آگے بڑھتی ہے، شیر جو ہے راہبری کر رہا، جنگل کے جانور راہبری کر رہے، اور چلتے چلتے افریقہ پہنچتے ہیں۔ افریقہ کے جنگلوں کو چیرتے ہوئے شیر نے جب راہبری کی اور پہنچائے اور افریقہ آیا تو جو ہے طارق بن جہاد رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کو سلامی دیا ہے شیر نے، اور جو ہے دمبی ہلائی، پیروں میں لڑکھڑائے کتے کی طرح، اور پھر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے افریقہ پہنچے، کہا یا اللہ کا دین زندہ ہوگا یا ہماری قبریں بنے۔ تابعین کی جماعت کیا کری؟ اللہ کا دین زندہ ہوگا یا ہماری یہاں قبریں بنے گی۔ اسپین کے اندر 800-900 سال تک اسلامی حکومت رہی۔ اسپین کے اندر، افریقہ کے اندر بہت بڑی مسجد تھی، جہاں لاکھوں آدمی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، جہاں لاکھوں آدمی تہجد کی نماز میں آتے تھے، اتنی بڑی مسجد تھی۔ کئی سالوں تک، 800-900 سال تک اسلامی حکومت رہی۔ یہ تابعین کی جماعت کی قربانی، طارق بن جہاد رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کی قربانی 40 دن 4 مہینے نہیں، یا اللہ کا دین زندہ ہوگا یا ہماری قبریں یہیں بنے گی۔ ہم تو تشکیل کیا کر رہے ہیں؟ 40 دن بولا نہ تو 4 مہینے بولا ابھی تو وقت نہیں، 3 دن بولا ابھی تو وقت نہیں، اور کہے تو کہ شیخ صاحب، سید صاحب، مغل صاحب، پٹھان صاحب، خان صاحب، یہ نام اگر آدمی گنانے شروع کر دے تو بڑے بڑے، اور کام میں دینی معاملے میں سب پیچھے۔ ہمارے حاجی صاحب ایک مشکری طور پر ایک معقولہ کہا کرتے تھے کہ میری رگ رگ بولے نبی نبی، نماز پڑھوں گے کبھی کبھی۔ میری رگ رگ بولے نبی نبی، نماز پڑھوں گے کبھی کبھی، نبی کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کا کام آئے تو جھوم جاتے ہیں۔ کیسے مسلمان؟ اس لیے بھائی قربانی اصل اللہ کے دین کی نسبت پر ہماری ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خود تیار کرے، اپنی آپ کی زندگی کو خود بنائے سنوارے، اور خود کے بننے کی نیت کرے، اللہ تیری رضا والے اعمال میں مجھے میسر کر، جس سے تو راضی ہو رہا وہ کام مجھے کرنے کی توفیق دے دی۔ تو پہلا معاملہ تو ایمان ہے، اور دوسرا عملی معاملہ ہے کہ آدمی نماز کی پابندی کرے، نماز جاندار بنائے، نماز کے اندر جان پیدا ہو، ایسا عمل اور اعمال کرے کہ جس نماز کی برکت سے دین دنیا کے مسائل حل ہو۔ کیا دین دنیا کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کہ ہماری نمازوں میں جان پڑے، نمازوں کے اندر میں جو ہے پابندی، صوم و صلات کی پابندی، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، اور آدمی جو ہے نماز کو ہر حال میں پابندی کے ساتھ جو ہے پڑھنے کی فکر کرے۔ اور نماز میں جان اس لیے پڑی گی کہ آدمی بار بار نوفل نمازیں پڑھے، جو چیز پڑھے دھیان کے ساتھ پڑھے اور سمجھ سمجھ کر کے پڑھے، اور اپنی نمازوں کو جاندار بنانے میں جو ہے بار بار نوفل نماز کا اہتمام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جوتے کا چشمہ ٹوٹ جائے مجھے ضرورت ہو، میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگوں۔ امت کو نماز کے ذریعے جوڑا ہے اللہ نے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا،
علماء لکھتے ہیں صلاۃ صلتن، لفظ صلاۃ صلتن جو لفظ ہے عربی کا، اس سے مراد کیا ہے؟ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ، بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ، ساری مخلوق کے رشتے پیچھے ڈال کر اللہ اکبر کہہ رہا، اللہ تو سب سے بڑا ہے، میرے بیوی بچے بڑے نہیں، اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، میرا کاروبار بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، ساری کی ساری کھیتی اور تجارت کو پیچھے ڈال کے کیا کہہ رہا؟ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، میری کھیتی اور تجارت بڑی نہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں نماز لفظ بندے کا تعلق خدا کے ساتھ ہونا، اس چیز کا نام نماز ہے، مخلوق سے کنیکشن ہٹا کر خدا کے ساتھ جڑنے کا نام نماز ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.